الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہمارا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر پروگرامز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت باب پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح مبارک ہوا، اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر ہم آج کے پروگرام میں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 12 سال کی عمر میں پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ شام کا سفر کر چکے تھے، جو ہم نے اپنے پہلے پروگراموں میں ذکر کیا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 24 اور 25 سال کے قریب ہوتی ہے، تو پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر جو ہے ملک شام کی طرف گئے، اور یہ جو تجارتی قافلہ تھا اور یہ جو مال تجارت تھا، یہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سماعت فرما لیں کہ آپ عرب کے اس معاشرے میں کہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے، لیکن آپ اس وقت میں بھی پردے کی پابند تھی اور کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں فرمایا کرتی تھی۔ ایک بہت ہی کامیاب تاجر کی بیٹی تھی، والد کا انتقال ہو گیا ہے اور سارا جو ان کا مال تجارت ہے وہ بیٹی کے حصے میں آیا ہے۔ آپ نے اپنی کنیز اور ایک غلام رکھا ہوا تھا جو آپ کا مال تجارت لے کر جاتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ کسی بندے کو منتخب کرتی تھی، اس سے فرماتی تھی کہ میں نے تمہاری یہ مال میرا ہے اور پروفٹ جو ہوگا وہ ہمارا 50-50 ہوگا۔ تو اسی پر جب ایک قافلہ تجارت کا مال لے کر ملک شام کی طرف جانے لگا تو آپ کے چچا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بات کریں کہ وہ جو ہے آپ کو کچھ جو ہے وہ اپنا مال دے دیں اور آپ ان کا مال لے کر جو ہے تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں خود جا کر بات نہیں کروں گا، اگر وہ خود مجھے بولتی ہیں تو میں اس کے بعد پھر سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات اور آپ کی شانوں کے تذکرے آپ نے سماعت فرما لیے تھے کہ بڑے ہی عظیم اور خوبصورت نوجوان ہیں، بڑے دیانتدار اور امانت دار ہیں، صادق اور امین ہیں، نہایت شریف ہیں۔ یہ سارے اوصاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شانیں تھیں وہ آپ لوگوں کی زبان سے سن چکی تھی، تو آپ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے، وہ ان کے دل کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اپنے غلام کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میرا سامان تجارت ہے، آپ لے کر ملک شام کی طرف جائیں اور پھر پرافٹ جو ہے وہ ہمارا 50-50 ہوگا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ملک شام کی طرف لے کر گئے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا غلام جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیج دیا، کہا کہ آپ ان کے ساتھ جانا اور جو بھی معاملات ہوں وہ سارے جو ہے نا وہ ساری چیزیں تم نے دیکھنا ہے اور ایک ایک چیز واپس آ کر مجھے بتانی ہے۔ وہ غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا، وہ ساری چیز دیکھتا رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بازار کے اندر آپ نے سامان لگایا تو دیگر لوگ جو ہے وہ قسمیں اٹھا کر مال بیچ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے کوئی قسم نہیں اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ مال یہی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر مال نہیں بیچتا ہوں۔ وہ جو قسمیں اٹھا کر مال بیچ رہے تھے ان کا مال لینے کے لیے کوئی آتا نہیں تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مال خریدنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سارا مال تجارت، سامان تجارت فروخت کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکارڈ جو ہے وہ پرافٹ ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر رکے، ایک درخت تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے، تو وہاں پر دور ہی ایک عبادت گاہ تھی، وہاں سے ایک پادری نکلا اور اس نے جو ہے وہ آ کر پوچھا اس غلام سے، اس نوکر سے کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟
اس نے کہا کہ یہ قبیلہ قریش سے ہیں، نام ان کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے لیٹنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی آ کر لیٹے گا جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین کا تاج رکھے گا۔ یہ اس نے حضور علیہ السلام کے مزید شانیں جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بتائیں اور کہا کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ان کو جلدی واپس اپنے وطن لے جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام واپس مکے پہنچے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جی بہت مال بکا اور بڑا پرافٹ ہوا۔ کہا کہ پرافٹ کو چھوڑو، پرافٹ کی بات ہی نہیں ہے، تم بتاؤ اور کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ قسمیں اٹھا کر مال نہیں بیچ رہے تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جب ہم سفر کے لیے نکلے تو جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آ کر ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تھا اور وہ ہمارے اوپر سایہ کرتا تھا تاکہ ہمیں جو ہے وہ دھوپ نہ لگے۔ اس طرح بہت ساری اور شانیں اس غلام نے المختصر میں بات کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کی اس نے بتائی۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مالدار خاتون ہے اور بزنس مین خاتون ہے اور مکے کے بڑے بڑے جو رؤساء ہیں، بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، انہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے پیغام بھیجے، لیکن آپ نے کسی کا نکاح کا پیغام قبول نہ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نکاح سے پہلے آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلے نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، پھر دوسرا نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 2 مرتبہ پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ آپ کے 2 بیٹے بھی پہلے ہیں اور پھر آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں اور تھوڑا آگے چل کے جو ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے سلسلے کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جب حضور علیہ السلام کے یہ ساری شانیں اور یہ ساری عظمتیں سنی تو انہوں نے پھر اپنے خادمہ کو بھیجا کہ جا کر حضور علیہ السلام سے کہو کہ میں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا ان کو یہ قبول ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک نیک پیغام لے کر آئی ہو، لیکن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا، میں خود اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو آخری آپ کا جملہ تھا اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت نے پورا حق دیا ہے اور میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہوں۔ آج کی نوجوان بچی بھی کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سے فرمایا کہ میں پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد پھر بتاؤں گا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب شادی کا موقع آئے تو پھر اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے مشاورت کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے یہ شادی کے معاملات کرنے چاہیے، اس میں پھر برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے دل میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اچھے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور آخری بات ہمیشہ کی طرح کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔